کر کے شروع ہوا ہے مناظرے کا وقت. پہلے ہم نے اپنے مد مقابل مناظر سے یہی سوال کیا تھا، پھر دوبارہ کی جو سوالات آپ سے کیے گئے ہیں آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں، ان سوالات کے جواب دے دیں. اب ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر یہ ہے کہ جو سوال کیا جائے اس کا فوری پر جواب، اگر جواب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں کہہ دیں کہ اس وقت ہمیں جواب ذہن میں نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ مجاوروں کو بیٹھنا جو ہے قبر پر، ان کو انہوں نے کہا جیسے کہ آج کے دور میں جو غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، انہوں نے وہ تفسیر میں رائے پیش کی کہ اس سے مراد یہ ہے جو آج کے دور کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں زیارات پر بیٹھ کر کے. حالانکہ زیارات پر بیٹھنا جو ہے منع نہیں ہے، ان کے قریب قبا حجرہ بنا کر کے بیٹھنا منع نہیں ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں، دیکھیے مشکات شریف باب البکاء علی المیت، اور مناظر صاحب ادھر توجہ فرمائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے تاریخ بیان کیا ہے. یہ ہے مشکات شریف عربی پر صفحہ نمبر 152 پر. قال لما مات الحسن بن الحسن ابن علی ضربت امرأته القبة على قبره سنہ. جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی حضرت علی شیر خدا کے پوتے کا انتقال ہوا. حسن بن علی، حضرت علی کے جب پوتے کا انتقال ہوا، آپ فوت ہو گئے. ضربت امرأته القبة، تو حضرت حسن بن علی کی بیوی نے ایک قبہ بنایا علی قبرہ، ان کی قبر پر. جو ہے ان کی قبر پر قبہ بنایا. سنتن، پھر 1 سال تک وہیں قبر کے پاس رہی. قبہ بنایا 1 سال تک وہیں قبر کے پاس رہی. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر قبہ بنانا، مزارات پر گنبد بنانا ناجائز ہوتا یا مجاوروں کا بیٹھنا وہاں ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام ضرور منع فرماتے. پھر 1-2 دن نہیں، 4 اور 5 دن نہیں، مہینہ نہیں، بلکہ 1 سال تک آپ وہاں بیٹھے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی بات ہے. اور دوسری آپ یہ ملاحظہ فرمائیے، قبر کے اندر علماء صالحہ کی قبروں پہ قبے بنانا، وہاں جو ہے غلاف چڑھانا، یہ کیسا ہے؟ علامہ شیخ عبد الغنی نابلسی اپنی کتاب کشف النور عن اصحاب القبور میں روایت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ اسماعیل حقیر بروسری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روح البیان شریف جلد سوم 3 جلد کے صفحہ نمبر 510 پر آپ بیان فرماتے ہیں، یقیناً سن کر کے آپ کے دل تازہ ہو جائیں گے، ذہن انشاءاللہ تازہ ہو جائیں گے. ہم اپنی جو ہے اس بات میں یہ پیش کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں. فَبِنَاءُ الْقِبَابِ عَلَى قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَفَضْلِ السُّطُورِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُورِهِمْ أَمْرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ التَّعْظِيمُ فِي أَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ. وہ فرماتے ہیں اولیاء علماء صالحہ کی قبروں پر گنبد بنانا، وَفَضْلِ السُّطُورِ اور غلاف ڈالنا اور کپڑا چڑھانا، علی قبورہم ان کی قبروں پر امر جائز، یہ امر جائز ہے. اذا کان القصد بذالک التعظیم، جبکہ مراد اس سے ہو اولیاء کرام کی قبروں کی تعظیم کرنا. کیا کرنا؟ تعظیم. فی اعین العامۃ، عام لوگوں کے آنکھوں کے سامنے. حتی لا یحتقر صاحب ھذا القبر،
یہاں تک کہ لوگ اس قبر والے کی جو ہے توقیر نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ یہ اولیاء علماء صلحاء کی قبروں پر اس لیے ہے تاکہ عام قبر والوں سے زیادہ ان کی عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، الحمدللہ، نہ کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کیوں کہ پہلے یہود و نصارہ کی طرح عبادت نہ کی جائے۔ اور ابھی جو میرے مخالف فریق کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے جب نماز پڑھنے لگے پھر آپ کی زبان سے نکلا، مجھے نہیں پتا، ان لوگوں نے بتایا کہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پرستوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی یہ قبر پرست نہیں کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، قبر پرستوں کو کفار مشرکین تھے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا قبر پرست۔ ہم اولیاء اللہ، انبیاء مرسلین کے غلام ہیں، قبر پرست نہیں ہیں۔ لہذا اب ثابت کیجیے کہ وہاں پر جو ہے مجابر جو ہے نہ رکھنا، یہ نجائز کہاں ہے؟ اولیاء صلحاء کی قبروں پہ گنبد نہ بنانا، یہ نجائز کہاں ہے؟ جواب دیجیے، 4 سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الی یوم الدین۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا الا ضلالا۔ آیت دوبارہ سے قرآن حکیم سورہ نور سورت نمبر 71 اور آیت نمبر 23، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ سے کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس آیت کی تفسیر سنیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ چنانچہ ود دونوں الجندل میں قبیلہ کلب کا، سوا ساحل بحر کے قبیلہ حذیل کا، اور یغوث سوا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غنیف کا یعوق اور ہمدان قبیلے کا، اور نصر اور حمیت قوم کے قبیلے کا ذوالقرا کا معبود رہا ہے۔ یہ جو ہے پانچوں قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ یہ پانچوں قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا تھا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری حدیث 4920، صحیح بخاری حدیث 4920۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے جو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کہا حسن بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبہ تعمیر کیا،
قرآن سے اور سنت سے آپ نے اس کی دلیل نہیں دی، نہ یہ ہماری شرائط کے اندر موجود ہے کہ جو بات کتاب اللہ سے لی جائے گی، سنت رسول اللہ سے لی جائے گی، وہ بات مانی جائے گی، اور جو نہیں ہوگی کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ کے اندر، اس کو دیوار پر مار دیا جائے گا۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے سے، پکا کرنے سے، پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر عمارت بنانا، بنا بنانا، بنا عربی کے اندر عمارت کو کہتے ہیں، قبہ بنانا کی شکل میں ہو یا کسی بھی طرح سے عمارت وہ بنا کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر آپ نوٹ کیجیے، صحیح مسلم 970۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نهي عن تجسيس القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور منع کیا گیا کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے۔ یہ ایک حد درمی بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے آپ دوسرے کے فرمان کو لا کر دس مد مقابل کھڑا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مظاہرہ کے ساتھ جو ہے آپ دوسرے کو برابر کا کھڑا کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ آیت کریمہ جو مولوی عبدالحفیظ صاحب نے پیش کی، وضاحت کریں اس سے کہ اس سے مراد بت ہیں۔ جس آیت کریموں کا آپ نے پیش کیا ہے وہ باقاعدہ جو ہے جلالین شریف میں بھی لکھا ہوا ان یکون الذی بعث علی عبادۃ الاصنام، لفظ اصنام آیا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں۔ کیا آپ جو ہے ان بتوں کو موجودہ زیارتوں اور مزارات میں چشمہ کر دیں؟ یہ کہاں لکھا ہے موجودہ زیارتوں کے لیے؟ یہ تفسیر میں رائے آپ اپنی لفظ سے پیش کر دیں، دکھائیے کسی تفسیر میں، جلالین شریف میں دکھائیے، تفسیر روح البیان شریف میں دکھائیے، تفسیر بیضاوی میں دکھائیے، کسی بھی تفسیر میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس سے مراد جہاں اولیاء کی قبر ہوں، بے شک یا اولیاء کے مزارات ہوں، صلحاء کے مزارات ہوں۔ یہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ پہلے 4 سوالوں کا جواب تو نہیں ملے، کیا ملے آپ نے؟ یہ 5واں سوال ہو گیا آپ کا۔ بتائیے اس سے آپ نے موجودہ قبروں کو آپ نے کیسے مراد لے لیا جب تفسیر میں قرآن میں اس سے مراد اصنام ہے؟ اسماء الاسنام اللاتی کانوا یعبدونہا، یہ لکھا ہوا باقاعدہ۔ ہاں، یہ تو بتوں کے نام ہے۔ یہ سوا، یہوس، یہوک، نصر، یہ بتوں کے نام ہیں، ان کے بزرگوں کے نام نہیں ہیں۔ آپ بھولے ہوئے ہیں، بتوں کو بزرگ کیا رہے یار، عجب کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے آپ، بتوں کو بزرگ کیا دیا ہے؟ شاید آپ کے نزدیک وہ ہوں گے بزرگ، بت بھی بزرگ ہو گے آپ کے نزدیک، یعوق، یہوس، نصر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کا جواب دے دیں، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کہا کہ حدیث سے جواب نہیں ہوا، مشکوٰۃ شریف کیا حدیث کی کتاب نہیں ہے؟ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، مشکوٰۃ شریف فقہ کی کتاب نہیں ہے، جس سے میں نے جو ابھی جو ہے آپ کو جواب دیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوتے حضرت علی کے جب وفات پاتے ہیں، آپ کی بیوی وفات کے بعد وہاں گنبد بناتی ہے اور 1 سال تک وہاں جو ہے قیام کرواتی ہے۔ کیا یہ قرآن و سنت نہیں ہے؟ اور کیا چیز ہے کہ میں نے فقہ کی کوئی چیز نہیں پیش کی، میں کوئی دوسرے مختار میں پیش کر رہا ہوں، فتاویٰ عالمگیری پیش نہیں کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہی کر رہا ہوں۔ آپ نے اعتراض کیسے کر دیا یار مشکوٰۃ شریف کو آپ حدیث کی کتاب مت مانو، سنت سے خارج کر دو، آپ جواب دیجیے اس کا۔ یہ حدیث پاک جو بیان کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیجیے جواب۔
مجھے جواب تو دے۔ اچھا دیکھیے ٹائم ہے، چلو دیجیے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہ ان کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو بتا دوں، غیر مقلدین ہمیشہ ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے سوالات کیے ایک ہی جواب ملا آپ کو نہیں ملا، لیکن جب یہ گستاخی کی بات کرتے ہیں، دیکھیے جی یہ انہی کے پیشوا محمد صاحب جونا گڑی، ان کا ترجمہ یہ ترجمہ کرتے ہیں قرآن پاک کہ اس آیت کا، قرآن مقدس کی دیکھیے پہلے پارے کی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ بتا جیسے ہم مذاق کرتے ہیں اللہ بھی ہمیں مذاق کرتا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ آج استہزاء کا معنی کیا ہے وہ ہم بتائیں گے بعد میں، آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ کون سوال؟ چونکہ آپ اہل حدیث ہیں نا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ، دوسرا سوال یہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل الحدیث ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ مناظر صاحب میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیے آپ اہل الحدیث ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ الف لام کے ساتھ ہیں یا بلا الف لام؟ یہ جواب یہی موضوع ہے نا، اہل حدیث میں ٹائم ہوتا ہے ابھی ہیں چھ سوال ہو گئے، 6 سوال ہو گئے، 6 سوال سے ابھی کوئی سوال کا جواب نہیں ملا۔ اچھا جی جواب دیں گے دیکھیے آپ یہ جو عبارتیں پیش کر رہے ہیں نا ثبوت نہیں دے رہے، آپ اپنی جو ہے موضوع سے ہٹ کے خروج عن البحث مت کیجیے، سوال کے مطابق ہی آپ جواب کریں۔ الحمدللہ سوال کا جواب کتاب و سنت سے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر کے امت کو یہ نہیں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے اسلام پہ میں راضی ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتمام کر دیا ہے۔ اب جو ہے آپ بات سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی مدعا بنایا گیا؟ اگر نہیں بنایا گیا، یہ سراسر اسلام کے اوپر الزام ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا، اور جس شخص نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہے، اس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، میرے تابعین کا زمانہ ہے۔ آج جو قبروں کے پاس جا کر مجاور بن کر بیٹھا جاتا ہے، کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کے شہید کی قبر پر جا کر بیٹھیے، آپ کمائی کیجیے، آپ چڑھاوے دیجیے، اور امت کو مجبور کیجیے کہ وہ اس قبر کے پاس آئیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو یہ درس دیا جب آپ کو کوئی مجبوری پڑے گی آپ فلاں کی قبر پر جانا اور اس قبر والے کے پاس جا کر آپ یہ دعا کرنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کلمات عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات عطا فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو ہے آپ دیکھیں کسی پیغمبر نے
اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کی قبر کے اوپر جا کر چڑھاوا چڑھایا، غلاف چڑھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی امتی کو حکم دیا 1,44,000 صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے آپ اس کے اندر جو ہے ثابت کیجئے نحن نعمل والقرآن ينزل، ہم عمل کرتے تھے، اور بعض روایات کے اندر ہے نحن نعمل والقرآن ينزل، ہم جو ہے عزم کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ وہ زمانہ قرآن کے نزول کا ہے، اس زمانے کے اندر کوئی بھی صحابی سنت سے ہٹ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ کر اطلاع دے دیتے تھے۔ اور آج جو امت کے اندر ہو رہا ہے، خصوصی طور سے بریلویت کے اندر جو پالا جا رہا ہے بریلویت کو، اس مقنع نظر سے کہ آپ نذرانے پیش کیجیے، ایک عورت کو جوتا نہیں لیکن وہ مرغا جو ہے مولوی صاحب کو یا پیر صاحب کو یا مجاور کو ضرور پہنچائے گی، ورنہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیا اس کے اندر کوئی گستاخی ہے؟ کیا اس مسلم جس کا مال حرام ہے، جس کی عزت و آبرو حرام ہے، اس کا مال اس طریقے سے لینا جائز ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ امت کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اور یہ اگر ان کی تاریخ اور یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کتاب و سنت سے دلیل دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا طمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس کام پر بھیج رہا ہوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تصویر نہ چھوڑنا اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا، مگر اس کو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ میرے حریف نے سوال کا جواب نہیں دے رہے، ادھر ادھر بھاگ رہے اور تحقیق کرنا شروع ہو گئے، اور حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے یہ زمانے میں تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب تم سارے نبیوں میں آخری نبی ہو، تمہارے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے۔ کل بھی مصطفیٰ کا زمانہ تھا، آج بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کسی کے باپ کا زمانہ نہیں۔ آپ کو ان کے زمانے میں تو یہ زمانہ کس کا؟ یہ بھی تو مصطفیٰ کے زمانے ہیں، امت مصطفیٰ کی ہے، امت مصطفیٰ کی ہے۔ تو خیر القرون قرنی میرا زمانہ بھی ترین ہے۔ تو جب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا تو قیامت تک زمانہ بھی تو مصطفیٰ کا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہا کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی قبہ بنا تھا، مجھے لگتا ہے حضرت کی کھوپڑی میں یہ بات ہی نہیں پڑی جو میں نے قبے کا جواب دیا۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی نے یہ کہ آپ تمہیں غلط آ کیا، تمہیں غلط آ کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے یہی کہا کہ ملازم صاحب کی کھوپڑی میں یہ نہیں پڑا۔ مجھے یہ بتائیے، میں نے جو حضرت علی کے پوتے کی جو ہے وہ حدیث پاک پڑھی تو صحابہ کے سامنے انہوں نے گنبد بنایا، ان کی بیوی نے 1 سال تک وہاں رہے۔ تم کیا ہے کہ ان کے دور میں ہوا ہے؟ صحابہ کے دور میں، یہ صحابہ کا دور کو تو بتا رہا ہوں، آج کا دور تھوڑا بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسے میری سنت پر پیداد میں ہے ایسے میرے صحابہ کرام کی سنت پر۔ تو جب صحابہ موجود تھے انہوں نے انکار نہیں کیا، گنبد بنایا گیا حضرت علی کی قبر پر، حضرت علی کے پوتے کی قبر پر، کسی نے منع نہ فرمایا۔ یہ منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے، منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پکے کو کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے یہ بتائیے کہ
حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کوئی مسجد پکی تھی نہیں؟ جی جی نہیں تھی. ہاتھ آج مسجدیں کیوں پکی ہو رہی ہیں؟ آپ کو ادھر گنبد مل گئی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا جو ہرا گنبد ہے کا پکا نہیں ہے؟ سبحان اللہ وہ کس نے بنایا؟ اگر نجائز ہوتا تو آج گرا دیا جاتا نا. میں کیا جو ہے وہ سن 1233 ہجری میں نجدیوں نے غیر مقلدین نے گرانے کی کوشش کی تھی. وہاں سے خرگار لطیف دعوی شامی میں ہے, پھر وہ گرا نہیں سکی. آج ان کے بس میں ہو تو مسلمانوں جتنی ریاستوں کے گنبد ہیں نا یہ گرا دے, جیسے کہ ان کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ جاتے ہیں کہاں تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جمع قرآن کا ہوگا کیا حضور علیہ السلام کی حیات میں قرآن پاک جمع کیا گیا؟ نہیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی غیر مقلد مولوی اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مقدس جمع کرنے کا حکم دیا نہیں دیا. یہ جمع قرآن ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمع قرآن کیا حضرت مولا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر لماذا لا تفعلوا, کہ وہ کام کیوں کرتی ہے؟ لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ ہی ہوا خیر, کیا ابو بکر صدیق یہ اچھا کام ہے.